بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور خبر یہ ہے کہ 5 دن کی خاموشی کے بعد، یعنی 5 دن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹروس، یعنی جنگ کے دوران ایک عارضی جنگ بندی جو ہوتی ہے اس کو ٹروس ہی کہتے ہیں، تو وہ اس عارضی جنگ بندی کے بعد عمران خان نے ایک مرتبہ پھر نیوٹرل آرمی چیف یا چند ذمہ دار لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور ایک ٹویٹ کیا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 2 ہفتوں سے، یعنی جب سے 17 جولائی کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح عجلت میں حکومت جو ہے وہ سازی کی گئی پنجاب میں، تو عمران خان کو یہ تاثر ملا یا دلوایا گیا کہ جناب اب جو نیوٹرلز ہیں ان کا قدرے جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان کی جانب ہے کہ اب وہ مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی دوران عمران خان کے ایک ساتھی، بچپن کے کلاس فیلو اور تحریک انصاف کے ایک دبنگ قسم کے رہنما، جو سابق وزیر اعلیٰ کے بھی رہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، جناب پرویز خٹک صاحب، انہوں نے اپنے طور پر یہ کوششیں جاری رکھی، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات تو ہیں۔ جب آپ وزیر دفاع رہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے کور کمانڈرز کے ساتھ بھی، فارمیشن کمانڈرز کے ساتھ بھی، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی، ڈی جی ISI کے ساتھ بھی، دیگر جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں پاکستان کی آرمی کی ہائرارکی میں، ان کے ساتھ آپ کے ظاہر ہے تعلقات اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک ریپو آپ کی جو ہوتی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ جس طرح خواجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور یہ اچھے تعلقات ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ میرے اگر کسی جنرل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو میں بھی تو خوش ہوں گا۔ خیر، یہ صورتحال یہ تھی کہ پرویز خٹک جو ہے he was trying to mend، یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فائر فائٹنگ، اس کے بعد ٹروس ہو گیا، پھر وہ چاہ رہے تھے کہ دونوں کے درمیان، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی ISI اور عمران خان کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس خلیج کو دور کیا جائے، ملاقات کروائی جائے ملک کی اہم ترین شخصیت کے ساتھ عمران خان کی۔ اس حوالے سے کچھ اینکر حضرات جو کہ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا اپنی ویڈیوز میں کہ چند دن پہلے جناب عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور یہ ایک خفیہ ملاقات تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کی ملاقاتیں تو خفیہ ہی ہوتی ہیں، اس ٹیلی ویژن پر اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 4-5 دن جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے اور ان کے جو قریب ترین جو لوگ ہیں، جن میں ڈاکٹر شیری مزاری ہے، جن میں فواد چودھری ہیں، اور ایک آدھ دو اور شہباز گل وغیرہ ہیں، تو انہوں نے اپنی جو فائر بندی تھی نیوٹرلز پر یا اداروں پر، اس پر وہ قائم رہے، یعنی فائر کرنا بند کر دیا۔ تو اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ جناب بالآخر جو ہے وہ نمبرز ان بلاک کیے گئے، اس کے بعد یہ ملاقات طے پائی، اور ملاقات میں وہ جب عمران خان اس اعلیٰ سطحی یا امپورٹنٹ ملاقات میں، یہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں جو خبر جو وہ گردش کر رہی ہے اس میں، تو ملاقات کے آغاز پر ہی اس ایک اعلیٰ شخصیت نے کہا کہ جی میر جعفر آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے وہ گرم ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ خبر اگر دونوں کے مابین
یعنی اس میں تیسرا کوئی موجود نہیں تھا. اگر تیسرا کوئی تھا تو عین ممکن ہے پرویز خٹک ہوں گے یا چیف آف آرمی سٹاف کا کوئی ملٹری سیکریٹری وہاں پر موجود ہوگا, یا کوئی اور ہو سکتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوں اس ملاقات میں. تو ملاقاتیں یہ دیکھیں, ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ایک آرمی چیف ہیں, اور موجودہ آرمی چیف سابق وزیر اعظم جو ہیں, سابق وزیر اعظم موجودہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے باس رہ چکے ہیں. تو ایک آپس میں ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ رہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ سیاستدان اپنی گیم کھیلتے ہیں اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں میں درست یا تلخ رویہ نہیں اپنایا جاتا. ڈیسنسی کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن اگر اس ملاقات میں صرف 2 ہی افراد موجود تھے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جو اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کو کیسے پتہ چلا, کیا عمران خان نے کسی کو بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھ پر یہ طنز کیا کہ میر جعفر آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, یا آپ میر جعفر سے کیا مانگنے آئے. تو دوسری بات, اس کو اپنے اس دلیل کو اس بات سے تقویت دیتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ ملاقات جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ساور نوٹ, یعنی ایک کھٹائی کے انداز میں, جسے آپ کہہ لیں کہ بدمزگی تھوڑا سا سخت لفظ ہو جاتا ہے, لیکن چلیں اچھے نوٹ پر ملاقات اینڈ نہیں ہوئی. اور جس کے بعد گزشتہ روز پھر عمران خان نے ایک ٹویٹ داغا. وہ ٹویٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں, کیونکہ میں نے اپنے موبائل میں اس کو سیو کیا تھا. اس میں عمران خان کہتے ہیں جی یہ گزشتہ روز یعنی 30 جولائی شام 9:19 پر یہ ٹویٹ کیا گیا. اس میں عمران خان فرماتے ہیں اس ٹویٹ میں, 8 مارچ کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو ڈالر 178 روپے کا تھا. بالکل درست بات ہے. آج یہ 250 تک پہنچ چکا ہے. 8 مارچ 2022 کو مہنگائی 16.5% پر تھی. آج یہ بھی 38% کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. امپورٹڈ حکومت مجرموں ہی پر مشتمل نہیں بلکہ یہ سراسر نااہل بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو آخری جو فقرہ ہے نا, سوال یہ ہے کہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے. اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لے لیا کہ جناب ادھر تو شاید دال نہیں گل رہی. یہ جو پنجاب کے الیکشن اپنے جیتے ہیں, شاید ہمیں جتوائے گئے ہیں, ہمیں کوئی لالی پاپ دلوایا گیا ہے, پنجاب کی حکومت ہمارے حوالے کی گئی ہے, لیکن وہ پنجاب کی حکومت بھی ایک بڑا زبردست معاملہ ہے. ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی نہیں. دیکھیں حکومت وہ ہوتی ہے جب وزیر اعلیٰ تو ہو گئے ہیں, منتخب ہو گئے ہیں, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ان کے آ گئے ہیں, لیکن حکومت کیا ہے؟ حکومت یہ ہے کہ جو حکومت کی تعریف ہے آئین میں وہ کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے. صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا, جب پاکستان یہ مرکز میں شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو کتنے عرصے تک ان کی کابینہ نہیں تھی. پھر وہ کابینہ آئی تو کابینہ کے حلف کا مسئلہ تھا. پھر آپ کے علم میں سارے معاملات ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اب پنجاب میں کیا صورت ہے؟ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں, اسپیکر کو صوبائی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے, لیکن وہاں پر ابھی تک آج سننے میں آیا کہ عمران خان لاہور میں وہ اپنی کابینہ, وہاں پر کابینہ کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں, ان کی کوشش اور خواہش ہوگی کہ کوئی سینئر وزیر ان کی پارٹی سے بھی ہوں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوں گے جی آپ نے وزارت اعلیٰ لے لی ہے, اب چھوڑیں وزارتیں ہمیں دیں. اب اس میں عمران خان اور چودھری پرویز الہی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. اب جن لوگوں نے وزارتوں کی امیدیں لگا رکھی ہیں پی ٹی آئی میں, اگر ان کو وزارتیں نہیں ملیں گی تو کیا ہوگا؟ ہارٹ برننگ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیروں کو وزیر بنا بھی دیے جاتے ہیں, ان کے عہدے بھی تقسیم کر دیے جاتے ہیں جن کو ہم پورٹ فولیوز کہتے ہیں, مختلف وزارتیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے بھی کر دیے جاتے ہیں, تو گورنر حلف نہیں لے گا.
بالکل اسی طرح جس طرح سابق گورنر عمر چیمہ نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور بالآخر عدالتوں میں پتہ نہیں کیا کیا کس کس کام سے گزرنے کے بعد، مراحل سے گزرنے کے بعد وزراء نے حلف اٹھایا۔ اب ممکن ہے گورنر اگر اپنی سیٹ پر موجود نہ ہو تو اس کی جگہ ایکٹنگ گورنر ہوتا ہے اسپیکر، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر۔ اسی طرح اگر صدر جو ہے وہ اپنی کرسی پر موجود نہ ہو، بیمار ہو، کہیں گیا ہوا ہو، تو اس کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے چیئرمین سینٹ۔ اب موجودہ صورتحال میں گورنر پنجاب گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، تو اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، معذرت کر دیتے ہیں جی کہ میں حلف نہیں لیتا، تو پھر یہ بھی عدالتوں میں جائیں گے۔ پھر عدالت کہے گی کہ جی اچھا جی یہ اسپیکر حلف لے لے، یا عدالت کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے چیف جسٹس حلف لے لیں، تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اب عمران خان نے اس ملاقات جس میں وہ ڈیسپریٹ تھے کہ وہ ملاقات فروٹفل ہوتی، اس کے بعد الیکشن کمیشن پر دباؤ پڑتا کہ ان کے خلاف آنے والا جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں آئے یا روکا جائے یا اس فیصلے کا بیڑا غرق کر دیا جائے، کیونکہ عادت تو ہے نا اپنے حق کے فیصلوں کی، صادق اور امین ہے، اور یہ فیصلہ آ گیا فارن فنڈنگ والا، تو پھر آپ کی صداقت اور امانت کا کیا حشر ہوگا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہر طرف سے اب بندش نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کسی بھی شخص یا گروپ آف لوگوں کو، گروپ آف پیپل، ان کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو ہیو پتہ نہیں ڈبل ٹرپل کتنی پی ایچ ڈیز کرنی پڑتی ہیں کہ رات کو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ پیشن گوئی تو آپ کر ہی نہیں سکتے پاکستان کی سیاست میں۔ کسی کو کیا پتا کہ جی آج رات جب ہم سوئیں گے تو صبح اللہ نہ کرے میرے عزیز ہم وطنوں آپ کی انٹرنیٹ کی نشریات بند، ٹیلی فون بند، جس طرح ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، ٹیلی ویژن پر قومی ترانے چل رہے ہوتے ہیں، قومی نغمے بجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو اچانک پتہ چلے جناب کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی تحلیل، قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے، عمران خان نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کروا دیا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کروا دیا ہے۔ تو یہ دس از پاکستان۔ یو کین ناٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ پریڈکٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یو کین ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ any possibility in politics of Pakistan, contemporary politics۔ بدقسمتی ہے ہماری، اب کیا کریں، قوم ووٹ دینے جاتی ہے، ووٹ اپنا ڈالنے جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جی میں نے یہ اس جماعت کو ووٹ دیا ہے، پتہ یہ چلتا ہے جی کہ میرا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا، وہ تو کسی اور جماعت، یا ایسا بھی ہوتا ہے جو شخص 2 گھنٹے قطار میں کھڑا ہو کے ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے جی آپ کا ووٹ تو یا تو پول ہو چکا ہے، یا آپ کا ووٹ تو ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو فلاں یونین کونسل میں ہے، فلاں وارڈ میں ہے، وہاں پر جائیں۔ تو دس از پاکستان، دس از ویری انفارچونیٹ۔ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کب سمجھیں گے، کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ مجھے تو عجیب سا لگتا ہے قسم سے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے ان لوگوں پر، یار گرمی کے دنوں میں، بارش میں، بادلوں میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اس رہنما کے پاس نئی بتانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہی باتیں یہ ٹاک شو میں کرتا ہے، وہی باتیں جو پریس کانفرنس میں کرتا ہے، وہی باتیں یہ تقریروں میں کرتا ہے، وہی باتیں جو اپنے ٹویٹس میں کرتا ہے، وہی باتیں ہمارے ساتھ جلسوں میں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح عوامی نمائندے بسوں میں بھرتے ہیں اور وہاں پر لے جاتے ہیں، اور ہم اس میں خوش ہیں۔ کوئی سیلف ریسپیکٹ، سب سے پہلی سیلف ریسپیکٹ ہماری جو ہے وہ ہمارا سیاسی رہنما ہمارے اندر سے ختم کرتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خودداری والی جو بات ہے۔ کیا خودداری ہے ایک شخص کی جس کو 1000-2000 روپے دے کر ایک کھانے کا ایک لنچ باکس یا چاول یا بریانی یا قیمے والے نان دے کر جلسوں میں لے جایا گیا ہو، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟
اس میں خودداری نام کی کوئی چیز ہوگی؟ اس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوگی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی قیمے والے نان پر بک جاتا ہے، کوئی بریانی پر بک جاتا ہے، کوئی 1,000 یا 2,000 روپے دہاڑی کے لیے بک جاتا ہے، اور کوئی 20 کروڑ روپیہ لے کر بک جاتا ہے۔ فرق تو دونوں میں کوئی نہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے، ایک کی قیمت کم ہے کہ اس کی حیثیت کم ہے، ایک کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔